یہاں پر براہ راست ایک بار پھر پاک فوج پر تنقید کی گئی. افواج پاکستان کے بارے میں بات کی آپ نے. یہ میرا ملک ہے, اس سے مجھے اتنی محبت ہے جتنے پاکستان کی فوج کے ہر اس سپاہی کو, ہر اس افسر کو ہے جو آج بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں, جو سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں, جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, جو بموں اور گولیوں کے آگے رکتے ہیں, سینے اپنے آفر کرتے ہیں, خون کے تمغے ان کے سینوں پہ لگتے ہیں. ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہوتی, ان کے پاس بم پروف گاڑیاں نہیں ہوتی. آج بڑے فخر سے یہاں کہا گیا, بار بار کہا گیا, قوم کی بیٹی بم پروف گاڑی. میں چیئرمین صاحب شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں جب میں اس ہال میں جمہوریت کی بات کرتا ہوں, جب میں اس ہال میں جمہوریت کے نعرے سنتا ہوں, لیکن پھر دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کی تعریف کیا ہے. فلاں کی بیٹی, فلاں کا بیٹا, فلاں کا پوتا, فلاں کا نواسا, یہ میری جمہوریت ہے. جینیٹیکلی انہیریٹڈ ڈیموکریسی, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیموکریسی, یہ ہے ہماری جمہوریت. اگر یہ جمہوریت ہے, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, 3 بار لعنت بھیجتا ہوں اس جمہوریت پہ کہ جس میں چانڈیو صاحب جیسا معزز آدمی, جس میں رضا ربانی صاحب جیسا معزز انسان کھڑا ہو کر ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر کہتا ہے اور قائد کہتا ہے جو صرف اور صرف وراثت کی وجہ سے, ایک واقعاتی حادثے کی وجہ سے لیڈر بنتا ہے. خدا کے لیے چیئرمین صاحب ہر بات کریں, لیکن وہ بات نہ کریں جس پہ آپ کو کم از کم اپنا ضمیر آپ کا ٹون ٹون کرنے لگ جائے کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب جمہوریت کی خدمت ہم موروثی جمہوریت کو ڈیفینڈ کر کے نہیں کر رہے, ہم نے جمہوریت کو تباہ کیا ہے. جمہوریت کا قاتل اور کوئی نہیں ہے. میں اور اس ایوان میں میرے آج بیٹھے ہوئے لوگ اور ان سے پہلے گزرے ہوئے جنہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو پامال کیا, جنہوں نے خاندانی وراثت کو تقویت دی, جنہوں نے ان لوگوں کو لیڈر کہا جو بم پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں. میری بات سنیں چیئرمین صاحب, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرا ایک ہی لیڈر ہے, اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں چاہے دنیا کو پسند ہو یہ بات یا نہ. محمد رسول اللہ اس کا نام ہے, اس کو میں اپنا لیڈر کہتا ہوں. وہ اور اس کے نیچے جو ماننے والے تھے, عمر کی بات کرتا ہوں میں, عثمان کی بات کرتا ہوں میں, علی کی بات کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میری بات سنیں چیئرمین صاحب, کس بم پروف گاڑی میں وہ پھرتے تھے, کون سی بلٹ پروف جیکٹ وہ پہنتے تھے, لیکن روم اور پرشیا کی سلطنتوں کی اینٹیں بجا دی تھی انہوں نے. ہرکولین, ہریکلیس, ہرکول روم اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا. خسرو پرویز اس وقت کا سب سے طاقتور ترین بادشاہ تھا. ان کی اینٹیں بجا دی, لیکن کبھی بھی اپنی جسم پر ایون تیر کو روکنے والے لباس نہیں پہنا. آئیں جب بات کرتے ہیں اصولوں کی, شہادتوں کی, تو پھر حسین بنے جو اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے میدان کربلا میں چلا گیا تھا, جس کے بچے اس کے سامنے قتل کیے گئے. جب آپ نے قربانیوں کی باتیں کرنی ہے تو نہ بم پروف گاڑیوں کی باتیں کریں. سینیوں پر گولی کھانے والے جو آج سرحدوں پر مر رہے ہیں ان کا تو آپ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن بم پروف گاڑیوں کے اندر پتھر کھا کر آپ کو چیخیں نکل جاتی ہیں. چیئرمین صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا یہ باتیں سن کر, جب پاک فوج پر ہر بات پر انگلی اٹھائی جاتی ہے. جو انہوں نے غلط کیا ہے ثبوت کے ساتھ لائیں, بات کریں گے, ان کو کمیٹیوں میں بھیجیں. ڈیفنس کمیٹی ہے, اس کے پریزیڈنٹ چیئرمین بیٹھے ہوئے, ان کے پاس بھیجیں, بات کریں, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. فوج بھی آئے گی, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گی. اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکتی بالکل ان کو احتساب کریں, یہ میڈیا ان کو اٹھائے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ الزام لگائیں جس کے پیچھے آپ کے پاس ثبوت بھی ہو. یا آپ کی مسلمانی کا تقاضا ہے, یا آپ کی جمہوریت دار کا تقاضا ہے. ایک منٹ چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں, حوصلہ, ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین, صبر کریں اور سچ سنیں. کہا گیا جی فوجی جنرل مشرف جو ہے وہ موت کا انتظار کر رہا ہے. کیا اس دنیا میں موت کا انتظار صرف پرویز مشرف کر رہا ہے؟ چانڈیو صاحب کیا آپ کو موت نہیں آنی, کیا مجھے نہیں آنی, کیا ہم سب کو اس حال میں بیٹھے ہوں کو موت نہیں آنی؟ ہم سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پرویز مشرف اس وقت 80 سال تک پہنچ گیا ہے, آخر اس نے بھی مرنا ہے. اس نے جو کچھ کیا دھڑلے سے کیا, دبنگ طریقے سے کیا. جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت تھی اس نے اپنی طاقت کو استعمال کیا. غلط یا صحیح کا فیصلہ اللہ کرے گا یا اس دنیا کی عدالتیں کریں گی. اس دنیا کی ایک عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ کر کے اس کو چوک میں لٹکانے کا ڈائلاگ بھی بول دیا. کیا ہوا, کس نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ ایسی باتیں نہ کریں, یہ تکبر کی باتیں ہوتی ہیں. اس سے انسان بدمزگی پیدا کرتا ہے اور کچھ نہیں پیدا ہوتا. پرویز مشرف اسی طرح باعزت دبئی میں پڑا ہوا ہے, اپنے گھر میں ہے, اپنی ماں کے پاس ہے. پرسوں اس نے اپنی سالگرہ منائی ہے, کوئی فرق اس کی زندگی میں نہیں آیا. ہاں اس نے اس ملک کو بدلنے کی اپنی طور پر کوشش کی, کچھ کام ٹھیک کیے, کچھ غلط کیے. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, انسان ہے, اچھے کام بھی کرتا ہے, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایسی بات کرنا کہ وہ موت کا انتظار کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کے باعث بنتے ہیں. ایسے ڈائلاگ نہیں بولنے چاہیے. اچھا دوسری بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں. یہاں بات ہوئی سندھ کے بارے میں. بھائی اٹارنی جنرل کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ چلو اس نے بیان دے بھی دیا, مجھے نہیں پتا اس نے کیوں یہ بیان دیا, کسی کو نہیں پتا. اس نے بیان دیا ہے, آپ اس کو کل لا اینڈ جسٹس منسٹری میں طلب کریں کمیٹی میں, اس سے پوچھنا بھائی تم نے یہ بیان کیوں دیا. لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر آپ ایک ڈیموکریٹک ڈیبیٹ کو روک رہے ہیں. آپ کے حوالے سے یہاں پر 18ویں آئینی ترمیم پر کوئی بات کرتا ہے, آپ سب کھڑے ہو کے خنجر نکال لیتے ہیں. جیسے پتہ نہیں یہ جمہوری ادارہ نہیں ہے بلکہ کوئی ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کوئی
डेमोक्रेसी तो क्या, ये तो नॉन डेमोक्रेटिक इदारों का भी तरीका नहीं होता। वहां पे भी आपको बात करने की इख्तियार होता है। 18वीं आईनी तरमीम पर बात नहीं हो सकती, सिंध पे बात नहीं हो सकती, बलूचिस्तान पे बात नहीं हो सकती, कश्मीर पे बात नहीं हो सकती, केपीके पे बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बात करने में क्या है? किसने पाकिस्तान से गद्दारी की बात की है? हम सब यहाँ पाकिस्तान के आईन पर हलफ उठा के, आपने खुद जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात की थी, आपके दौर में हुई थी। आज आपके सेनेट के एजेंडे पे वो चीज मौजूद है, लेकिन जब सिंध की बात आती है वहां अल्ताफ हुसैन गद्दार, वहां एमक्यूएम गद्दार। खुदा का वास्ता है यार, कोई सियासत की हर जगह सियासत नहीं की जाती, हर जगह ग्रोही मफादात का तहफ्फुज नहीं किया जाता, हर जगह अपने मुरूसी लीडरों को डिफेंड करने की बात नहीं होती। कहीं पे इस कौम की, इस मुल्क की, इस अवाम की भी बात करें ताकि अल्लाह के आगे क्लियर हो। क्योंकि चांडियो साहब, मौत का इंतजार हम सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं। ये मौत हम सब ने चखनी है, इसका जायका हम सब ने चखना है। थैंक यू। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो नेलिया नहीं हूं और मैं अमरोहे का नहीं हूं, मैं पश्तून हूं। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब मेरे ऊपर कोई वार करता है तो मैं उस पर 2 वार करता हूं, जब मेरे खिलाफ कोई बात करता है तो मैं उस पर 2 बार बात करता हूं, और आखिर वक्त तक अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक या तो माफी ना मांग ले या मुझे ना तबाह कर दे। तीसरा एक रास्ता और होता है, सियासी मुखालिफिन को कह रहा हूं, तीसरी बात, एक और रास्ता भी होता है और उस रास्ते को कहते हैं राजीनामा और सुलह का रास्ता, लेकिन वो रास्ता एंड में आता है, वो आखिरी ऑप्शन होता है। फिर आपने कहा कि इंसान दुआ मांगता है और फिर उस वक्त दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। अगर इस मुल्क पर आज ये लम्हा, अगर इस मुल्क पर अगर कबूलियत का वक्त है तो मैं आज अल्लाह से ये दुआ मांगता हूं कि वो मेरी जान इस मुल्क पर एक बार नहीं 1000 बार कुर्बान कर दे, मेरी नस्लों को कुर्बान कर दे।